اور یقین کریے اسی ٹویٹر سپیس کے اندر ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا تھا جس کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے پاس تحریک انصاف کا کوئی عہدہ نہیں ہے، ایک ہفتے میں عمران خان کے ساتھ 2 ملاقاتیں کر کے آ گیا۔ نام کیا؟ نام بتائیں نا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن تھوڑا سا احتیاط کریں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس پروگرام کی وجہ سے آپ کی لیڈرشپ، آپ کی رکنیت معطل کر دے۔ ابھی شیخ افضل مروت کو دیکھ، میں شیخ افضل کے سب سے زیادہ میں ان کے خلاف بولتا تھا، لیکن ثوابی آیا، میں نے اس کو ویلکم کیا۔ اگر میرے ساتھ یا صدام ترین کے ساتھ کوئی خان کے لیے نکلتا ہے تو ہم ان کے ورکر ہیں کہ میرے نام پہ باہر کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہ کرے۔ تو پھر یہ بات کون ہے جو چھپانا چاہتا تھا کہ خان صاحب عوام سے احتجاج کا کہہ رہے ہیں، اس بات کو قوم سے چھپایا جائے، لہٰذا اس ٹویٹ کو انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی۔ عوام نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ اپوزیشن لیڈر بنے، عوام نے ووٹ اس لیے دیا کہ آپ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب آپ چیئرمین بنے۔ باہر آ کر کے ہمیں بتائی جاتی ہیں خان صاحب کے حوالے سے جیل سے ملاقات کے بعد، کیونکہ مجھے کسی وفاداری کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں ٹھیک غلط کر رہا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اب آپ دونوں دیکھیں بڑی کھل کے باتیں کر رہے ہیں نا، صدام بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ اگر آپ کی پارٹی یہ پروگرام دیکھ کے آپ لوگوں کو شو کاز نوٹس دے دیتی ہے اور اس کے بعد آپ کو کہہ دیتی ہے کہ اب آپ نے کسی قسم کا احتجاج نہیں کرنا، آپ لوگ بالکل سائڈ پہ ہو جائیں اور آپ لوگوں کو ایک قسم کا مطلب تمام ذمہ داریاں لے لیں، اور یہ میسج آپ کو آئے عمران خان کی طرف سے کہ صدام ترین اور عامر سالار تم دونوں چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ یا سائڈ پہ ہو جاؤ، جب تک میں نہ کہوں تم نے آنا نہیں، آپ لوگ کیا کریں گے؟ کہ ہر ایم پی اے ہمیں 50 بندے دے، یہ 50,000 بندے پورے ہوں گے، 1,00,000 بندے پورے ہوں گے، جب 1,00,000 لوگ اکٹھے ہوں گے تو 10 لاکھ خود آئیں گے۔ اس کچھ باتیں تو ایسی ہے کہ وہ اس طرح کھل کے میں کر بھی نہیں سکتا ہوں۔ یہاں پہ یہ وہ سین ہے کہ خان نے ان کو انسان بنائے، خان نے ان کو لیڈرز بنائے، خان نے ان کو وزارت دلوائے، اب خان بیچارہ جیل میں پڑا ہے، اس کی بہنیں ان کے لیے لڑ رہی ہے۔ کے بعد اتنا کچھ نہیں تھا، لیکن ہمیں یہ ڈرایا گیا، اس کی وجہ سے ہم بلڈوز ہو گئے۔ ہم تو یہ کہیں کہ ہم کوئی غلام تو نہیں، بس بات ختم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ اس وقت صدام ترین، علی زئی اور عامر سالار خان یہ موجود ہیں، تین۔ صدام ترین آپ کو پتہ بلوچستان سے بھی دھرنا اور وہ معاملات ابھی لے کر آئے، ریلی لے کر آئے، وہاں انہوں نے بڑی کوشش کی، ان سے بات کریں گے اس معاملے پر۔ اور عامر سالار وہاں تقریباً 50 دن سے ثوابی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور علی زئی آپ کو پتہ بہت بڑی آواز ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کی جو خبریں بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں 8ویں دفعہ یہ خبر آئی ہے کہ سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد وی پی این بند کیے جائیں گے، پھر سوشل میڈیا بند کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کی سب سے بڑی طاقت اس وقت سوشل میڈیا، آخری طاقت اگر کہا جائے رہ گئی ہے۔ احتجاج کا معاملہ آج آپ کو پتہ ہے جو ٹویٹ 1971 کے معاملے پر عمران خان کے اکاؤنٹ سے، آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر ہوئی، جس پر یہ بڑا معاملہ آگے بڑھ بھی گیا، فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں بات تک ہوئی، اور تحریک انصاف کے لوگوں نے اب اس پہ سٹینڈ لیا ہے، لیڈرشپ نے سٹینڈ لیا ہے۔ عمران خان کا پیغام سوشل میڈیا کی ٹیم کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو اثاثہ سمجھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کے معاملے پر لاہور میں 9 مقامات پر ورکرز کنونشن، حماد اظہر صاحب کی ٹویٹ آئی، اس کے بعد عمر ایوب صاحب کا اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان سے احتجاج کا، اور عمران خان نے بھی اوورسیز پاکستانیوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے ملک میں جہاں جہاں آپ موجود ہیں وہاں احتجاج کے لیے نکلیں، اس معاملے کو آگے لے کر چلیں۔ تحریک انصاف کی قیادت میں اس وقت بہت زیادہ پریشر اور دباؤ عوام کی طرف سے کہ احتجاج کا معاملہ جو وہ نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف خان اس وقت گرمی میں وہاں ڈیتھ سیل میں، جو علیمہ خان صاحبہ نے آج بات کی وہ بڑی تشویشناک بات تھی کہ ہم لوگ تو بہنیں ہیں، ہم لوگ تو یہاں دھرنا دے دیں گی اڈیالہ جیل کے باہر بھی، لیکن تحریک انصاف کی وہ قیادت جو الیکشن جیت کر اس وقت میدان میں نظر آئی وہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ دو نوجوان میرے ساتھ جو عامر سالار اور صدام ترین ہیں، میں شرافت علی سے بھی درخواست تھی، وہ بھی آپ کو پتہ ریلیوں میں کافی آگے ہیں لیکن وہ مصروف تھے، وہ آ نہیں سکے، لیکن ان لوگوں سے پوچھیں کہ احتجاج کا معاملہ اس وقت کہاں ہے، اور عدالتی معاملات بھی آپ کے سامنے، جس طرح قاضی فائز صاحب عدالت چلا رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے کیسز بھی جس طرح چل رہے ہیں، عمران خان کی ایک تصویر تک باہر نہیں آ رہی، لیکن کیسز پہ کیسز جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ نیب کے مزید کیسز بھی بن گئے، غداری کا مقدمہ بنانے کی تیاری، ایف آئی اے کی مختلف کاوش، یہ سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں، ہم اس ساری الجھن سے کب نکلیں گے؟ اداروں اور اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان جو معاملات ہیں یہ کب ٹھیک ہوں گے؟ معیشت کی تباہی و بربادی کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ سارے معاملات ان لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں جو میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہیں اس وقت، اور ان سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں صدام ترین آپ سے پوچھوں گا، ابھی آپ نے ایک ریلی کا سلسلہ کیا، آپ کی سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی تھی، پشاور سے آپ نے شروع کیا، اس کی تھوڑی تفصیل بتائیں، کیا شروع ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور اس میں آپ کو مشکلات کیا آئیں؟ ہم یہاں ثوابی دھرنے میں موجود ہے، جو دھرنے کے آگاہی مہم کے حوالے سے ہم نے ریلی نکالی تھی، جس طرح آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا۔
ایک ریلی ہم لوگوں نے سنڈے سے قبل جو فرائیڈے تھا اس فرائیڈے پہ ہم نے نکالی تھی، جو ثوابی امن چوک پہ مظاہرے کی شکل بھی اس نے اختیار کی. موٹیو صرف ایک ہے، عمران خان کی رہائی. اور ریلی کا مقصد یہ تھا کہ آگاہی مہم دی جائے لوگوں کو کہ یہ دھرنا کس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے اور اس دھرنے کے تحت ہم آگے بڑھ کے اپنے لیڈر کو کس طرح رہا کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کافی مشکلات، کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں سیاست میں چل رہا ہے اور خاص کر جو پی ٹی آئی میں ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو اس لحاظ سے ہر جگہ پہ ورکر خود ساختہ طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے ملک میں ہونے والی جو جاری فسطائیت ہے اس فسطائیت کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائیں. اسی لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ یہاں سے ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں. ہم ویسے تو 10 تاریخ کو جو مختلف ہمارے گروپ سے ان کے ساتھ مل کے اسلام آباد میں ہی دھرنا رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہاں حالات اس طرح کے نہیں تھے. ہمیں مجبوراً، کیونکہ پہلے سے یہاں ثوابی دھرنا بٹھایا گیا تھا، تو ہم نے ثوابی دھرنا جوائن کیا. اس دھرنے کو جوائن کرنے کے بعد ہم نے کوشش کی کہ اس دھرنے کو زیادہ تر زیادہ ورکرز تک پہنچایا جائے اور انہیں موٹیویٹ کر کے اس دھرنے کا حصہ بنایا جائے. لیکن اس وقت جو مسائل ہے وہ جس طرح آج ہمارے علیمہ آپی نے کہا ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے، میرے خیال سے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور ہماری لیڈرشپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. جب تک ہم نکلیں گے نہیں ہمارے کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلنا. بالکل. اچھا مجھے بتائیں صدام، یہاں پہ کہ آپ خیبر پختونخوا میں، تو یہاں پہ تو آپ کی حکومت موجود ہے، تو آپ کو کوئی مشکلات پیش آئی؟ کوئی پولیس کی طرف سے روکنا یا آپ کے احتجاج کو روکنے کی کوشش کی گئی ہو آپ کو کوئی، یا پھر کوئی انتظامات میں مدد کی گئی ہو؟ پولیس کی طرف سے باقی ہمارے لیے کوئی مشکلات نہیں کھڑی کی گئی، ماں سوائے ایک مشکل کے جس دن ہم اتوار کے دن یہاں سے ثوابی سے نکلے ہیں پشاور. جب ہم پشاور پہنچے ہیں تو ہمارا ایک فیصلہ تھا کہ ہم نے سی ایم ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے وہاں سے ایک پیغام جاری کرنا ہے کہ ہمارا سی ایم یہاں سے وفاق کو ایک پیغام پہنچائے بطور ہمارے مظاہرین کے جانب سے کہ اگر ہمارے لیڈر کو رہائی نہیں دی جاتی ہے تو ہم ہو سکتا ہے کہ اٹک پل کے مقام پہ موٹر وے کو بھی بند کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تربیلا ڈیم کی طرف مارچ کر کے جو بجلی کی سپلائی ہے اسے بھی روک دے. تو اس لیے ہم وہاں گئے تھے. باقی ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا وہاں جانے کا، لیکن ہمیں وہاں بہت زیادہ کی تعداد میں پولیس کھڑی تھی، لاٹھی چارج کیا گیا، ہمارے ورکرز کو روکا گیا. مطلب جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے ساتھ ہوا. حالانکہ ہمیں یہاں تو یہ لگ رہا تھا کہ کے پی میں ہماری گورنمنٹ ہے، پولیس نے ہماری پروٹیکشن کرنی ہے، لیکن کے پی کی پولیس نے جس طرح ہمارے ساتھ وہاں رویہ رکھا ہمیں انتہائی زیادہ افسوس ہوا، کیونکہ ہم نے کے پی میں اپنی گورنمنٹ کی مختلف ایکٹیویٹیز سے مثال قائم کر کے پورے پاکستان کو بتانا ہے کہ اداروں کو کس طرح چلایا جاتا ہے، اور ایک جمہوری نظام میں مظاہرین کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی جا کے اپنے مسئلے کو اجاگر کر سکتے ہیں اور آواز اٹھا سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا عامر سالار بھی بیٹھے. علی میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ سے میں نے تفصیل سے تجزیہ لینا ہے. عامر سالار، آپ تقریباً 50 دن سے ثوابی دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب تک تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، عمر ایوب صاحب ہے، بیرسٹر گوہر ہے، رؤف حسن صاحب ہے، خیر وہ تو زخمی خود ہوئے ہوئے، ان کے علاوہ کیا ان لوگوں نے آپ سے کوئی ابھی تک کوئی رابطہ قائم کیا، کوئی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا، آپ کے ساتھ کوئی مدد کی؟ اس دھرنے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ اب اس دھرنے کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی، ہم جس دن سے ثوابی گئے تھے تو اس دن سے آپ کو جو صوبائی وزیر بھی ہے اس نے اس دھرنے میں شرکت کیا. اس کے بعد شارام ترقی آئے، اس کے بعد علیمہ آپا بھی آ گئی، اس کے بعد فخر جہان منسٹر صوبائی اسپورٹس اینڈ کلچر آئے، اس کے بعد مشتاق غنی صاحب آ گئے. تو سارے جو ہے وہ ہمارے سپورٹ میں، اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کے پی گورنمنٹ یا وہ ہمارے لیڈران سپورٹ میں نہیں ہے تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اگر ہماری سپورٹ میں یہ نہیں ہوتے تو ہم وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے. یہ ایک حقیقت ہے. علی یہ بتائیں، ابھی یہ جو آپ نے دونوں کی باتیں سنی، دو نوجوان اس وقت اپنی مدد آپ کے تحت لگے ہوئے ہیں. اسی طرح لاہور میں بھی میر شرافت علی بھی آپ کو پتہ ہے اپنی ریلیاں نکالتا رہا. اسی طرح ان کے علاوہ مجھے اور کوئی تحریک انصاف میں کوئی خاص ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے، جو آپ دیکھ رہے ہیں معاملات، احتجاج کے معاملے پر خاص طور پر لیڈرشپ کا رویہ ہے، لوگوں کو بہت زیادہ شکایات ہے، سوشل میڈیا پر بڑا دباؤ ہے، خود رؤف حسن بھی کہہ رہے تھے اس دن. یہ سارے معاملات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سبھی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا معزز مہمانوں کا بھی. انہیں میں نے سنا احتجاج کی جہاں تک بات ہے، اس وقت صدام بھائی کی بات بھی سنی میں نے، علی بھائی کی بات بھی سنی. جہاں تک یہ دھرنے کی بات ہے، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں، اس کی اپڈیٹس ہمیں نظر آتی ہیں. اس میں حکومت کچھ نہیں کہتی ہوگی، خیبر پختونخوا کی انہیں منع نہیں کرتی ہوگی، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت سپورٹ نہیں کر رہی ہے اس دھرنے کو. حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہاں پر
کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے جو ہمیں دکھی ہے. جہاں تک میرے علم میں ہے, وہاں پہ اگر کوئی ایم این اے جاتا ہے, کوئی ایم پی اے جاتا ہے, جا کر کے حاضری لگا کے واپس آ جاتا ہے, تو دیٹ ڈزنٹ مینس کہ وہ اسے سپورٹ کر رہا ہے. اگر سپورٹ ہوتی تو اس وقت کے پی اسمبلی کے اندر جتنے بھی ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جنہوں نے 1-1 لاکھ ووٹ لیا, 60-60 ہزار ووٹ لیا ہے, اگر وہ تمام لوگ اپنے حلقوں سے 4-4 5-5 ہزار لوگ لے کر کے آ کر اس دھرنے میں بیٹھتے, تو آج پاکستان کے اندر یہ دھرنا ایک مختلف نوعیت کا لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا. درست. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے یا وہاں کے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, جو الیکٹڈ ممبرز ہیں, ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. یہ اپنی مدد آپ کے تحت جو کارکنان یا ورکرز کی طرف سے یہ جو دھرنا ہے, ویل آئی اپریشیٹ دیٹ کہ آخر کوئی کوشش کر تو رہا ہے پاکستان کے اندر, اس طرف قدم اٹھا تو رہا ہے کہ ہم احتجاج کے ذریعے عمران خان صاحب کو باہر لائیں گے. اس کے علاوہ سبھی صاحب بڑا اہم تھا کل کا میرے لیے بیان جو حلیمہ باجی نے جو بیان دیا. اس میں انہوں نے 2 چیزیں کہیں. ایک تو کہ انہوں نے کہا میں خود آ کر کے بیٹھوں گی اڈیالہ کے سامنے, میرے پیچھے کوئی بیٹھے یا نہ بیٹھے. پھر اس میں اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, انہوں نے یہ بھی, میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وقتی عہدے اور اقتدار کی آپ کے اندر سوچ نہیں ہونی چاہیے آپ کاز کے لیے. تو اس کا مطلب ہے اگر عمران خان صاحب کی بہن جو شروع دن سے آج تک تمام کیسز اس کو دیکھ رہی ہیں, عدالتوں کے اندر جا رہی ہیں, تو ان کو بھی اگر یہ لگتا ہے, وہ یہ بات کرنے پہ مجبور ہوئی ہیں کہ وقتی عہدوں اور اقتدار کی لالچ کو چھوڑنا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے تو عہدوں کی لالچ تو ہے. انفیکٹ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ اپڈیٹ تھی سائفر کیس کی, تو وہاں پہ وکیل کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ممبر تھا ہی نہیں. لوگ وہاں پر گئے نہیں, کیس تک سننے کے لیے وہاں پہ لوگ نہیں سے جا رہے. تو جس دن یہ الیکشن ہوا اس دن سے یہ مسئلہ سٹارٹ ہو چکا تھا, اور میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا بڑا ڈیٹیل, اسے بہت لوگوں نے دیکھا کہ پہلے دن سے میں سٹانس کے ساتھ کھڑا تھا کہ یار آپ کہہ رہے ہو کہ ہماری 70 سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے, اور ڈاکہ ڈالا ہے اس نظام نے, سسٹم نے, الیکشن کمیشن نے, اور پھر آپ جا کر کے انہی سے مدد مانگ رہے ہو کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا لہٰذا ہماری مدد کریں. تو اس کا حل یہ تو نہیں ہے. اس کا حل تو یہ ہے کہ آپ احتجاج کے ذریعے, خان صاحب آپ کو یاد ہے سبھی صاحب, خان صاحب نے 4 حلقے کھلوانے کے لیے 126 دن کا دھرنا دے دیا تھا. اگر آج عمران خان صاحب باہر ہوتے تو اس قدر دھاندلی اور اتنی زیادتی کے بعد ان کا کیا نیریٹو ہوتا, یا وہ کس طریقے سے اسٹریٹجی کے ساتھ پارٹی کو لے کر کے چلتے, یا پاکستان کے اندر کس طریقے سے وہ انصاف مانگتے, وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو پارٹی نے شروع دن سے احتجاج کو پیچھے رکھ کر شاید کسی مصلحت کے تحت یہ سوچا یا یہ فیصلہ کیا کہ ہم عمران خان صاحب کو باہر نکال سکتے ہیں کسی اور طریقے سے, یا پھر ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے معاملات بہتر ہو جائیں, جو کہ بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اگر انہوں نے عمران خان صاحب کو 31 سال سے زیادہ کی قید سنا دی ہے بغیر کسی جرم کے ہونے کے, تو آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ جیل سے باہر آئیں گے؟ وہ مزید آگے سزا سنا سکتے ہیں کسی بھی کیس میں ڈال کر کے. تو میرے نزدیک یہ بہت اہم فیکٹر ہے کہ اگر آپ نے ان حالات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو پش بیک کرنا ہے یا اس ناانصافی کو پش بیک کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسٹریٹ پاور کے ذریعے آپ ریلائز کروائیں. اس وقت آپ طاقت میں ہیں, ایوانوں کے اندر ہیں, آپ کی ایک صوبے کے اندر حکومت ہے. اب تو وہ دن بھی نہیں ہے کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے دے کر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیس آپ کو پکڑ رہی ہے یا مار رہی ہے. آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ ایک ایم این اے یا ایم پی اے کے اوپر پولیس کا کیا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے, یا ایک عام آدمی کے اوپر کیا ہو سکتا ہے. تو اس وقت اگر احتجاج والی سیاست کی جاتی تو میرے خیال میں اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا, جو کہ نہیں ہو رہی ہے. علی ایک اس میں یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ سوال دیکھیں, کوشش تو انہوں نے پنجاب میں جتنی دفعہ کوشش کرتے تھے وہاں باقاعدہ طور پر راتوں کو چھاپے مار کے گھروں سے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا, یہ سارا ہوتا رہا, ابھی تک ہوتا رہا. یہ جو ان کی لاسٹ ریلی تک تھی مئی کے مہینے میں, آپ نے دیکھا اس میں بھی ہوا. تو ایک خطرہ یہ بھی ہے. دوسرا یہ خطرہ کہ ابھی دیکھیں خواجہ آصف نے آج بھی کہا کہ تحریک انصاف ایک اور 9 مئی کی تیاری کر رہی ہے. تو یہ کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کر کے دوبارہ تحریک انصاف کو دبا ہی دیں بالکل سرے سے. دہشت گرد جماعت تو وہ روز کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد ہے, تو یہ نہ جماعت دبائے دے, یہ اس وجہ سے بھی تو ڈرتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہو. تو کس طرح حل کریں پھر اسے؟ ہاں, ہو سکتا ہے لیڈرشپ کو یہ لگتا ہو, لیکن اس میں ایک اہم چیز یہ ہے نا کہ پنجاب میں اگر مارتے ہیں, پنجاب میں مریم کی سرکار بیٹھی ہوئی ہے, تو کے پی سے وہ مہم آپ شروع کر دیں, کے پی کے اندر اس چیزوں کا لوگوں کو دکھانا شروع کر دیں, کے پی سے احتجاج کر دیں. تو دوسری چیز, اگر 9 مئی کی طرح کا فالس فلیگ آپریشن انہوں نے کرنا ہے, وہ تو پہلے سے کر چکے ہیں. اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اور کیا کر سکتے ہیں, کہ آپ کے لیڈر کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہے, ان کو تحریک انصاف کا قائد نہیں ہے, وہ پارٹی چیئرمین نہیں ہے, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, 31 سال ان کو قید ہو چکی ہے, ان کی بیگم کو قید اس سے زیادہ اور کیا ہوگا جو
آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پارٹی کے ساتھ. پارٹی سے بلے کا نشان چھین لیا, الیکشن میں کس طرح بدترین دھاندلا کیا گیا, چوروں کو اٹھا کے بٹھا دیا, اقتدار میں 17 نشستیں جیتنے والوں کو اکثریت دے کر کے حکومت بنوا دی. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں. بہرحال پنجاب میں اگر نہیں بھی ہو سکتا تو کم سے کم خیبر پختونخوا کی طرف سے ہمیں کچھ نظر آنا چاہیے تھا اس طرح کا احتجاجی معاملہ. صدام آپ کچھ کہہ رہے تھے ابھی, آپ کی بات کے بیچ میں رکی. جی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہاں ثوابی دھرنے آ کے مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی. کچھ باتیں تو ایسی ہے کہ وہ اس طرح کھل کے میں کر بھی نہیں سکتا ہوں. اس دھرنے کو کر رہے ہیں, آپ بھی کر دیں, باتیں کر دیں, خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کی اس دھرنے کو پلانٹڈ طریقے سے ناکام کرنے کی بہت بڑی سازشیں مجھے نظر آئی. دوسرا جو لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, میں کسی کا نام تو نہیں لینا چاہتا, ضرورت پڑی تو نام بھی لے لوں گا, کہ وہ دعوے بالکل بے بنیاد دعوے. یہاں مطلب رات گزارنا کوئی ایزی کام نہیں ہے, یہاں وقت گزارنا کوئی ایزی کام نہیں ہے. ویسے کہنے کے لیے تو بہت کچھ کہا جا رہا ہے, تو بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو اشارتاً کہہ دیا کہ میں اس طرح وضاحت نہیں پیش کر سکتا کیونکہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے. ہم اس وقت آلریڈی اتنے کرائسس کا شکار ہے کہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا, باقی ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہماری سب سے التجا ہے کہ پلیز جو آپ کو تقسیم کر رہے ہیں نا, یہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں, یہ آپ کو توڑ رہے ہیں, یہ آپ کو جوڑ نہیں رہے. واحد عمران خان کی رہائی کا ایک ہی حل ہے, جب تک آپ ایک پیج پہ اکٹھے نہیں ہوں گے. جس طرح آپ لوگوں کو مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس میں یہاں پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کیا گیا ہے, مختلف گروپس کے نام دیے گئے ہیں, ان کے واٹس ایپ گروپس بنائے گئے, سب کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنی جگہ پہ. آپ کے لیڈر کی رہائی کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی باتوں سے نکل کے صرف اور صرف اپنے عمران خان کے لیے بات کریں اور ان کے رہائی کے لیے بات کریں. دوسرا, جو آج ہمارے لیڈرشپ کے جانب سے مختلف لوگوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ٹویٹ کو یعنی اون ہی نہیں کرتے, جس طرح یہ کہہ رہے کہ عمران خان اس ٹویٹ کے حوالے سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. چلو ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ اس ملک کو 2 لخت کس طرح کیا گیا. دوسرا, جو عمران خان کے خلاف ایک پرچہ بنانے جا رہے ہیں, احمد الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ان کے اکاؤنٹ سے چلائی گئی ہے, وہ رپورٹ جو ہے وہ تو بہت پہلے بنائی گئی ہے, بلکہ وہ رپورٹ کے مطابق جن لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. دوسرا, جو ہمارے لیڈر کا بلڈ سیمپل جس طرح سے قانونی ہمارا رائٹ ہے ہمیں ملنا چاہیے, وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. ہمیں ان چیزوں پہ آواز اٹھانا چاہیے. پلیز, میں ایک دفعہ پھر جس کو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے, اشارے میں بتا رہا ہوں کہ خدا کو مانے, اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے جو لوگ آپ کو تقسیم کر رہے ہیں وہ قطعی طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان ہمارے درمیان ہو, کیونکہ اگر عمران خان ہمارے درمیان ہوگا تو جن لوگوں نے ہمارے کاسٹ کے ساتھ ایک زیادتی سمجھ لے یا غیر سنجیدگی سمجھ لے یا انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا یہ سمجھ لے, ان لوگوں کو عمران خان قطعی طور پہ نہیں چھوڑے گا. عمران خان نے جیل سے ایک پیغام جاری کیا کہ میرے نام پہ باہر کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہ کرے, اگر کوئی مذاکرات کرتا ہے تو میں اس کو باہر نکل کے دیکھ لوں گا. تو اس نے کس سے کہا ہے؟ وہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پارٹی کو عوام میں جس طرح ایک مقبولیت حاصل ہے, جس طرح جذباتی طور عمران خان سے لوگ محبت کرتے ہیں, اس محبت کو توڑا جائے, اس مقبولیت کو ختم کیا جائے. اس کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, اس میں ہمارے پلانٹڈ کچھ اپنے لوگ بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے لوگ ان چیزوں میں استعمال نہیں ہوں گے. اپنے لیڈر کے لیے, اپنے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے تمام تر چیزیں بلا کر آگے بڑھیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن تھوڑا سا احتیاط کریں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس پروگرام کی وجہ سے آپ کی لیڈرشپ, آپ کی رکنیت معطل کر دے. ابھی شیر افضل مروت کو دیکھ لیں, میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا ہوں, یہاں معذرت کے ساتھ بارش سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں ٹینٹ میں بیٹھا ہوا اوپر سے, کیونکہ میں نے مائک نہیں لگایا, میں معذرت چاہتا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں مجھے اجازت دیجیے ایک بات ایڈ کروں گا یہاں پہ. آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سبھی بھائی کہ شو کاسٹ کی جو دتھا ہے نا, وہ اس کا کاغذوں والا, وہ بھی میرے خیال میں واسکٹ کی جیب میں ہی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ہر کسی کو شو کاسٹ پکڑا دیتے ہیں. بہرحال دیکھیں, ایک طرف تو ہمیں پارٹی کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کی جائے یا اس طرح کی کسی کیمپین کا حصہ نہ بنا جائے جس میں ڈویژن کریٹ ہو, لوگوں کے درمیان اختلافات آئیں, پارٹی کے لیڈران کے اوپر بات نہ کی جائے. تو چلے, اگر ہم بحیثیت کارکن, میں تو اپنے آپ کو تحریک انصاف کا کارکن سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, میں جہاں سے مجھ سے کوئی تعارف پوچھتا ہے تو میں اسے یہی تعارف کرواتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فار پاکستان تحریک انصاف. تو اس میں جناب ہم اگر اس چیز کا خیال رکھیں تو کیا پارٹی لیڈران کو اس چیز کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جو کارکنان کے درمیان بحث کا مدعا بنے؟
یعنی کہ آپ شو کاز جاری کر دیں گے تو پھر اس کے اوپر بحث نہیں ہوگی. جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں ان کو, یا اتنی بڑی سپورٹ جن لیڈرز کے ساتھ ہوتی ہے, تو تھوڑا سا ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے نا, جہاں پہ اگر کارکنان سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہے. تو سالار آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو علی نے بات کی ہے کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, آپ کے پاس تقریباً 90 سے زیادہ نشستیں موجود ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی, آپ ان لوگوں کی ایک لسٹ بنا کے ان لوگوں سے جنہوں نے 1-1 لاکھ ووٹ بھی لیے, وہ لوگ 4-4 5-5 ہزار لوگ لا کے اگر واقعی یہاں بیٹھ جائیں تو یہ دھرنا تو بہت بڑا دھرنا نظر آئے, پورے عالمی میڈیا اس کو کور کرے, پورے میڈیا میں نظر آئے, پتہ چلے کہ اسٹرینتھ ہے. ایسا کیوں نہیں ہو رہا, کون روک رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ سر جی کاظمی صاحب علی بھائی نے جب بات کی اس سے میں 100% تو کیا 200% تو کیا 1000 دفعہ میں اس کے ساتھ تھوڑا مائک ذرا پاس کریں سر, مائک ذرا پاس کریں اپنے. میں ہاں, یہ 1000 دفعہ ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بنیر میں جب کنونشن کیا تو ایک میڈیا والا آیا, اس نے کہا کہ آپ یہاں پہ کمپین چلا رہے ہو خان کی رہائی کے لیے, تو ایسا کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ بیرسٹر گوہر صاحب موجود نہیں اور اب جس کے حلقے میں وہ بھی موجود نہیں ہے, آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر یہ کمبے جو ہے نا ان میں دم ہوتا نا تو کیا عمران خان کا جو باڈی گارڈ کے ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا وہ بنیر میں جلسے کر رہا ہوتا؟ کیا اگر یہ اس میں اتنا دم ہوتا تو کیا عامر خان یا مطلب صدام ترین روڈ پہ بیٹھا؟ اہم رہنمائی جو ہم سب جانتے ہیں, چھوٹا سا لڑکا ہے, ینگ جوان لڑکا ہے اس کا, تو اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے خان بھی اس کو فیوچر کا لیڈر مانتا ہے. تو میں ان کے والد سے ملا تھا, تو اس کے والد سے جب میں ملا تھا تو مجھے آنسو میرے آنکھوں میں آئے نا, کہ اس کی فریاد جب میں نے سنا, اس نے کہا ایون میرا کوئی کال تک اٹینڈ نہیں کرتا نا, تو یہ حالات یہ ہے نا. تو وہ میں نے بس میں اتنی سی کہہ دیتا ہوں کہ پشتو کا ایک شعر ہے, پھر میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں خان کے حوالے سے. وے تچ سڑائی وہ تمہیں سڑا کے تچ سڑائش میں زدے ورکلا ملکا کڑما. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جب مرتا تو آپ کو مرد بنایا اور آپ کو انسان بنایا, لیکن آپ جب مرد بنے تو مجھے دنیا سے بھی فارغ کروا دیا. تو یہاں پہ یہ وہ سین ہے کہ خان نے ان کو انسان بنائے, خان نے ان کو لیڈرز بنائے, خان نے ان کو وزارتیں دلوائے. آپ خان بیچارہ جیل میں پڑا ہے, اس کی بہنیں ان کے لیے لڑ رہی ہے, اور صدام ترین جیسا بندہ وہ ٹینٹ میں پڑا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے گھر چھوڑ کے. میں اسلام آباد بھاگ رہا ہوں, پشاور بھاگ رہا ہوں, سوات بھاگ رہا ہوں, سوابی جا رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں احسان چڑھا رہا ہوں, لیکن میں صرف اس لیے کرتا ہوں. ابھی مجھے 1 گھنٹے پہلے ایک بندے نے کہا کہ آپ کیوں کر رہے ہو نا, اتنا کیا آپ کو ضرورت ہے؟ میں نے کہا میں نے صرف اس لیے کرنا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کو یہ جواب دوں کہ میں نے اس بندے کے لیے اتنا کیا جو میں کر سکتا تھا. انسان جو ہوتا ہے اس پہ. دوسری بات, آپ آزار کی بات کرتے ہو, جب پہلے دن میں آپ کے انٹرویو میں آپ کے شو میں آیا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ایم پی اے ہمیں 50 بندے دے, یہ 50,000 بندے پورے ہوں گے, 1 لاکھ بندے پورے ہوں گے. جب 1 لاکھ لوگ اکٹھے ہوں گے تو 10 لاکھ خود آئیں گے اس کے پیچھے, کیونکہ خان کا ہر کوئی دیوانہ ہے, خان کا ہر کوئی شیدا ہے. اس وقت یہ تحریک انصاف کا لیڈر نہیں ہے, یہ پاکستان کا لیڈر ہے, یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم کوئی نااہلی سے ڈرتا ہے, کوئی پارم 47 کے تھرو ہروانے سے ڈرتا ہے, کوئی اس سے ڈرتا ہے کہ میرا سربراہ ناراض ہو جائے گا. اگر یہ خوف دنیا ذہن سے نکالے کہ بھائی میں نے نہیں ڈرنا, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, یہ چیزیں پہ اگر فوکس کرے تو قسم خدا کی نہیں یہ کچھ ہوگا. 9 مئی کے بعد اتنا کچھ نہیں تھا, لیکن ہمیں یہ ڈرایا گیا, اس کی وجہ سے ہم بلڈوز ہو گئے. اب 8 فروری کو عوام نے دکھایا تو پھر عوام کے لیے نکلے. عوام نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ اپوزیشن لیڈر بنے, عوام نے ووٹ اس لیے دیا کہ آپ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب آپ چیئرمین بنے, عوام نے ووٹ اس لیے دیا کہ شرف ضل آپ تو دبئی سے ٹویٹ کرے کہ میں ڈیزرٹ کا سیر کرا رہا ہوں. میں ایک بات بتاؤں, نہیں اس کی وجہ بتاؤ سر جی میں ایک بات بتاؤں, اس کو شوکاز جاری کیا, غلط بیانیاں نہیں کرے, ڈسپلن کا خیال رکھے. لیکن اگر وہ خان کی دیکھ, میں شرف ضل کے سب سے زیادہ میں ان کے خلاف بولتا تھا, لیکن ثوابی آیا, میں نے اس کو ویلکم کیا. اگر میرے ساتھ یا صدام ترین کے ساتھ کوئی خان کے لیے نکلتا ہے تو ہم ان کے ورکر ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, اب آپ دونوں دیکھیں بڑی کھل کے باتیں کر رہے ہیں نا, صدام بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ اگر آپ کی پارٹی یہ پروگرام دیکھ کے آپ لوگوں کو شو کاز نوٹس دے دیتی ہے اور اس کے بعد آپ کو کہہ دیتی ہے کہ اب آپ نے کسی قسم کا احتجاج نہیں کرنا, آپ لوگ بالکل سائڈ پہ ہو جائیں, اور آپ لوگوں کو ایک قسم کا مطلب تمام ذمہ داریاں لے لیں, اور یہ میسج آپ کو آئے عمران خان کی طرف سے کہ صدام ترین اور عامر سالار تم دونوں چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ یا سائڈ پہ ہو جاؤ, جب تک میں نہ کہوں تم نے آنا نہیں, آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہم تو یہ کہیں کہ ہم کوئی غلام تو نہیں, بس بات ختم. میں بیرسٹر گوہر علی خان کا غلام تو نہیں ہوں. نہیں بیرسٹر گوہر نہیں, عمران خان. اگر عمران خان کہے, میری بات سنا, اگر عمران خان کہے وہ میرا لیڈر ہے,
لیکن اس کو اگر میرے جواب کا موقع ملا تو میں اس کو جواب ایک خط کے تھرو بھجوا دوں گا کہ خان صاحب آپ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں تو ہمارا اتنا حق بنتا ہے کہ روڈ پہ بیٹھ جائے, چلو ہم کچھ نہیں کرتے آگے. نہیں خان صاحب کو تو دیکھیں جو لوگ پیغام دیتے ہیں جن کے پاس خان صاحب کے پیغام نہیں تو اگر خان کی واضح پیغام ہے نا, تو خان نے تو کل ٹویٹ کیا تھا, یہ جب باہر آئے تو یہ وضاحت دینے شروع ہو گئے کہ سوشل میڈیا یہ ہے, سوشل میڈیا وہ ہے. آج خان نے پھر کھل کے بتا دی. نہیں میری بات آپ سمجھے نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں عمران خان کا حکم تو آپ چلو خان نے ہمیں کہہ دیا کہ صدام ترین عامر خان آپ کا شکریہ سالار, آپ گھر چلے جائیں. چلو ہم گھر چلے جائیں گے, لیکن بس یہ بات ہے, جو دوسرے یہ جو کمبے شمبے ہے نا, میں کمبے شمبے کی بات کر رہا ہوں. خان کی ہر بات پہ دو ہاتھوں سے سلام, اس پہ لبیک, لیکن یہ کمبے شمبے کی بات ہم نہیں مانتے. یہ کمبے شمبے خود اپنی وجہ. صدام بھائی سے پوائنٹ لے لیں, میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے بعد. جی صدام بھائی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان ایک تو یہ چیز کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے جیل سے باہر نکالنے کے لیے سڑکوں پہ نکلے. عمران خان کے اعصاب کو ہم سب جانتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پھانسی لگوا دے گا لیکن اپنی رہائی کے لیے کوئی بھیک کی رحم نہیں مانگے گا. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آج باہر نکلے. دوسرا, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان جیل سے بیٹھ کے کہے گا کہ عامر نہ نکلے یا صدام نہ نکلے یا XYZ نہ نکلے, یہ ویسے کہنے کی باتیں, کیونکہ عمران خان نے گرفتار ہونے سے پہلے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ کہا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو مجھے اس قوم نے انصاف دلوانا ہے. اگر مجھے کوئی اون نہیں کرتا ہے, میں اس قوم کا حصہ تو ہوں, اس ملک کا حصہ تو ہوں. اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے میں ہر وہ قربانی دوں گا جو قربانی دینا میرا فرض بنتا ہے, ایک عام سٹیزن کے ہوتے ہوئے, ایک مسلمان ہوتے ہوئے, ایک انسان ہوتے ہوئے. دوسرا, اگر مجھے کوئی شوکاز دیتا ہے تو میں مسکرا کے اس شوکاز کو اپنے جیب میں ہی رکھوں گا, کیونکہ مجھے کسی وفاداری کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میرا اللہ جانتا ہے کہ میں ٹھیک غلط کر رہا ہوں. دوسرا, اگر مجھے کوئی غدار ڈکلیئر کرتا ہے تو مجھے کسی غداری کے سرٹیفکیٹ کا بھی کوئی خوف نہیں ہے, کیونکہ اس ملک میں ویسے بھی غداری کے فتوے برسوں سے چلے آ رہے ہیں. کچھ دن اور ہمارے اوپر بھی لگ جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا لیڈر بھی اس وقت غدار لوگ اسے کہہ رہے ہیں. اس وقت ہمارے پورے پاکستان تحریک انصاف صدام کو بھی اگر کہہ دے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا لیڈر قطعی طور پہ پروٹیسٹ کے خلاف نہیں ہے. وہ اول دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے آئینی طور پر امن طریقے سے اس ملک کے لیے احتجاج کرنا ہے. تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ عمران خان کی ضرورت نہیں ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے. وہ اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے, وہ اس وقت امت مسلمہ کی ضرورت ہے, جو انٹرنیشنلی فلسطین میں اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہی ہے, جو ہمارے مختلف ممالک میں مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. جس طرح ہمارے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے, بنیادی رائٹس ہمیں دنیا میں نہیں مل رہے ہیں, ہمیں ٹریڈ کرنے کی اجازت نہیں ملتی. اگر ہم اٹھ کے آزاد خارجہ پالیسی بناتے ہیں تو ادھر سے ڈونلڈ لوگ بیٹھ کے ایک سائفر لکھتے ہیں اور ہمارے یہاں چلتے پھرتے جمہوری نظام کو لپیٹنے کے لیے ایک غیر جمہوری ادارے کو استعمال کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے خلاف ہم پہلے بھی تھے, آج بھی ہے اور آخر دن تک رہیں گے. انشاءاللہ عمران خان رہا بھی ہوگا اور اس ملک کے مسائل حل بھی ہوں گے. عمران خان قطعی طور پہ پروٹیسٹ کے خلاف نہیں, یہ ویسے کہنے کی بات ہے. علی آپ بولیے گا, لیکن ایک سوال بھی میرا لے لیں ساتھ. آپ کے خیال میں اگر صدام کے ساتھ اور عامر سالار کے ساتھ اگر 1 لاکھ بندے نکل آئے ابھی, تو آپ کے خیال میں پارٹی کی طرف سے انہیں شو کاز نوٹس ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سر یہ بہت اہم سوال ہے, میں اس پہ تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا اور اس پہ میں اپنے کنسرن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ شو کاز نوٹس جو ہے یہ کیا ہے. سب سے پہلے تو مجھے اس بات پہ ابھی کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ جو باتیں باہر آ کر کے ہمیں بتائی جاتی ہیں خان صاحب کے حوالے سے جیل سے ملاقات کے بعد, وہ 100%, 100% خالصتاً وہی الفاظ ہوتے ہیں جو خان صاحب کے الفاظ ہیں. پہلی بات تو یہ. اس کی دلیل میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا, پچھلے دنوں علی بٹر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ پنجاب کی قیادت باہر نکلے, احتجاج کرے, جو کہ نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا. اس کے اب 2 مطلب ہمارے سامنے آتے ہیں, یا تو انہوں نے خان صاحب سے منسوب جھوٹ بولا ہم سے آ کر کے, خان صاحب نے ایسا کہا ہی نہیں تھا, انہوں نے جھوٹ بولا اور پھر ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا. دوسری ریزن یہ ہے کہ اگر انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, انہوں نے سچ کہا, خان صاحب ایسا سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں, تو پھر یہ بات کون ہے جو چھپانا چاہتا تھا کہ خان صاحب عوام سے احتجاج کا کہہ رہے ہیں, اس بات کو قوم سے چھپایا جائے, لہٰذا اس ٹویٹ کو انہوں نے ڈیلیٹ کروا دیا. سبھی صاحب اس کے بعد ایک بہت اہم بات, پچھلے کافی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کرنے والے, میں ایک نام لے لیتا ہوں, شہریار آفریدی صاحب, آپ کے وزیر داخلہ ہیں, سابقہ تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا نام ہے, انہوں نے جیلیں کاٹی پارٹی کے لیے, اتنا بڑا ان کا گھر کے اندر نقصان ہوا, آپ اس کے اوپر ہمیشہ بات کرتے ہیں. 7 ہفتوں سے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ میری ٹویٹر سپیس کے اندر
آج سے 4 دن پہلے انہوں نے خود آ کر کے یہ بات کی کہ میں 7 ہفتوں سے عمران خان سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں, میری ملاقات نہیں ہو رہی. اور یقین کریے اسی ٹویٹر سپیس کے اندر ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا تھا جس کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جس کے پاس تحریک انصاف کا کوئی عہدہ نہیں ہے, ایک ہفتے میں عمران خان کے ساتھ 2 ملاقاتیں کر کے آ گیا. نام کیا, نام بتائیں نا, اس طرح لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. سمجھ یعقوب نام ہے جی اس بندے کا نام سمجھ یعقوب ہے. آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے, میں بھی نہیں جانتا تھا ان کو. یہاں پہ بیٹھے ہوئے 2 لوگ جو معزز مہمان آپ کے, یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے. اچھا, اس شخص کی 2 ملاقاتیں ہوئی. مجھے جب یہ بات پتا چلی کہ اس نے 2 ملاقاتیں کی تو میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا اس کے اوپر, بھائی اتنا اہم بندہ کون ہے جو خان صاحب سے 2 بار ملایا. تو اس کی پروفائل پہ مجھے پتا چلا کہ وہ فواد چودھری کے ساتھ ایرانی سفارت خانے میں جاتا ہے اور عمران خان کے بیہاف پہ جا کر کے ان سے تعزیت کرتا ہے کہ آپ کے صدر کی وفات پہ میں تعزیت کرتا ہوں. وہاں پہ جا کے وہ سگنیچر بھی کرتا ہے. تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب جو ایسی لابنگ پارٹی کے اندر ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو عمران خان کے ساتھ ہفتے میں 2 ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں, اور پھر جو آپ کے ایسے اہم لوگ ہیں ان کی 7 ہفتوں سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی, تو کون لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو جا کر کے انفلوئنس کرتے ہیں؟ وہ تو جیل میں قید ہے نا, ان کو تو نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے. آپ ہی لوگ جائیں گے تو ان کو بتائیں گے یہ معاملہ ایسے ہے, یہ معاملہ ویسے ہے. تو اس کے اوپر اگر شوکاز ہوتا ہے یا خان صاحب کی طرف سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت سارا ان کا انفلوئنس شامل ہو سکتا ہے, جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. بہرحال میرا اس کے اوپر یہی سٹانس ہے کہ اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں پراپر طریقے کے ساتھ وہ نہیں ہو رہی. بہت ساری چیزیں ہمیں باہر آ کر کے نمائندگان جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بتاتی ہے, اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایگزیکٹ بات نہیں تھی. اجازت دیجیے گا میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ اگر ایڈ کر دوں. آپ نے چلیں آپ کوسچن کی طرف جائیں, میں اس کے بعد, کیونکہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا تھا. میں اس میں اصل میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ آپ لوگوں کے کنسرن بالکل ٹھیک ہے جو آپ بات کریں, لیکن میں جب لیڈرشپ سے بات کرتا ہوں اپنے پروگرامز میں تو ان کی طرف سے دیکھیں جو مجھے نظر آتا ہے کہ 2 سال میں تحریک انصاف کے لیڈرشپ نے جتنی مار کھائی, جس طرح کے حالات بنے ہوئے ان کے ساتھ اس وقت, آپ کو پتہ ہے ذرا سا یہ بولتے ہیں اگلے دن پولیس کے گھر پہنچ جاتی ہے, چھاپے پڑتے ہیں. ابھی بھی اس وقت تقریباً 150 رہنما ہیں, ہر کے اوپر 10 ایف آئی آر ہیں جس پہ وہ کیسز بھگت رہے ہیں, اور 50 رہنما ایسے ہیں جن کے اوپر 50 سے 100 ایف آئی آر ہیں, جس پہ کبھی وہ ایک کچہری سے دوسری سے تیسری, وہ سارا دن ان کا اسی میں گزر جاتا ہے. وہ انہی چکروں میں آج وہ حماد اظہر اور بہت سارے لوگ پیش نہیں ہوئے تو ان کے وارنٹ گرفتاری نکال دی انہیں اے ٹی سی نے, عدالت نے. تو اس طرح ان حالات میں ایک طرف تو یہ معاملات ہے, دوسری طرف ان کے کام کاروبار بھی ختم ہو چکے ہیں بالکل بہت سارے لوگوں کے, اور پھر جو ان کی آپ کو پتہ ہے جو فسطائیت کا ظلم انہوں نے جسمانی تشدد اور چیزیں برداشت کی, یہ سارے معاملات بھی اپنی جگہ ہیں. ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے یا ان معاملات سے نکل کے سوچنا چاہیے؟ بہت اہم بات آپ نے کی ہے, جس پہ بیتتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے. میرے جیسا شخص بیٹھ کر کے انالیسس کر سکتا ہے, لیکن جن حالات سے جو لوگ گزرے ہیں شاید وہ ان حالات کے اندر دوبارہ نہیں پڑنا چاہتے. لیکن اس میں ایک اہم میرا جو اپنا ذاتی انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں نا کسی مقصد کی, تو پھر اس میں آپ نتائج کی پرواہ نہ کریں. میری طرح بیٹھ جائیں پھر یوٹیوب پر, آپ نہ ذمہ داری اٹھاتے, آپ الیکشن میں نہ آتے, آپ لوگوں سے یہ وعدہ نہ کرتے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں, ہم خان کو آزاد کروائیں گے. آپ نے بکسے بھر کے لوگوں سے ووٹ لیے ہیں, پھر اس کے بعد یہ وعدہ کیا لوگوں کے ساتھ آپ نے کہ ہم نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے آپ کے ووٹ کے بدلے میں, تو لوگوں نے تو ووٹ دے دیا, تو اب عمران خان باہر نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ, میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے تھے مینا خان جو اس وقت کے پی حکومت کے وزیر ہیں, میرے بائیں ہاتھ پہ ایک اور ایم پی اے صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ہمارے درمیان جس سے میں بھی نہیں جانتا تھا, اور میرے بغل میں بیٹھا ہوا ایم پی اے ممبر پروویژنل اسمبلی کے پی کا, پی ٹی آئی کا, وہ بھی نہیں جانتا تھا. سبھی بھائی 15-20 منٹ کی ڈسکشن کے بعد یہ والے ایم پی اے صاحب مینا خان سے پوچھتے ہیں یہ جو سامنے بھائی بیٹھے ہیں یہ کون ہے, ان کا تعارف نہیں ہوا. اور یقین جانیے میں حیران ہو گیا جب مینا خان نے تعارف کروایا. مینا خان نے بتایا ارے بھائی یہ وہ شخص ہے جس نے پرویز خٹک کو الیکشن ہروایا ہے. اب یقین کریں کہ ایسے لوگوں کو لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں ووٹ دیا, جن کو میں بھی نہیں جانتا, جن کو آپ کی کے پی اسمبلی کا ممبر بھی نہیں جانتا, جن کو لوگوں کو ان کے نام نہیں آتے, لیکن لوگوں نے بکسے بھر کے ووٹ دیے صرف اس شرط پہ کہ آپ ہمارے لیڈر کو باہر لے کر کے آئیں گے. تو اگر وہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے, اس بندے کا نام کیا ہے, اس بندے کو ٹیگ کریں نا, اس بندے سے پوچھیں بھائی کدھر ہو تم, اس وقت الیکشن میں تو بڑا دوڑ کے آپ لوگ. یہی تو ایگزیکٹ میرا پوائنٹ ہے کہ عوام نے جس خاطر ووٹ دیا تھا وہ مقصد پورا جب نہیں ہو رہا لوگوں کا, تو لوگوں کے کنسرن ہیں, ان کے سوالات ہیں, ان کے شکوے ہیں, پھر وہ اس میں شکوہ بھی کرتے ہیں, وہ تنقید بھی کرتے ہیں, تو اس کو کھلے دل سے میرے خیال میں ایکسیپٹ کرنا چاہیے تحریک انصاف کی قیادت کی. باقی اسٹریٹجی الگ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر سوچ رہے ہوں. ابھی حماد اظہر صاحب کی دیکھیں مختلف پروگراموں میں شرکت آ رہی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ان کا ایک ٹویٹ میرے سامنے آیا جس میں پروگرام میں تھے, کسی نے کہا 1 سال سے میں جو زندگی گزار رہا ہوں وہ جیل
جیسی نہیں تو جیل سے بہتر بھی نہیں. میں بڑی ابتر زندگی گزار رہا ہوں, مفروروں کی طرح چھپ رہا ہوں کبھی ادھر, واقعی بات بھی صحیح ہے, لیکن انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سالار آپ کے خیال میں, آپ تو باہر ہیں, تو اگر آپ کے اوپر اس طرح کے معاملات ہو تو آپ کیا کریں؟ آپ استعفیٰ دے کے کسی اور کو سامنے لے آئیں, کیا کریں آپ؟ سر جی میں ایک دو چیزیں بتاؤ. ایف آئی آر میرے اوپر ابھی بھی ہے. ابھی میں آپ کو اگر چاہتے ہو نا تو میں موبائل میں نوٹس دکھا دیتا ہوں. سوموار کو عدالت پشاور ہائی کورٹ میں بلایا ہے کہ اگر نہیں پیش ہوئے تو ایک طرفہ کارروائی ہو کر 505 میں آپ کو جیل میں بھجوا دیں گے. جو آرمی چیف کا میرے اوپر ایف آئی آر ہے, آج سے منیر کے بائی نیم ایف آئی آر میرے اوپر ہے. ٹھیک ہے, میں نے ٹویٹ کیا تھا وہ شیر افضل مروت کے جو بہنوئی قتل ہوا تھا اس کے حوالے سے, تو اس پہ میرے اوپر 505 کے ایف آئی آر کاٹا گیا ہے. تو یہ بھی کے پی گورنمنٹ میں ہوا ہے, کوئی وہاں پہ آئی جی اچھا کام نہیں کر رہا. اچھا یہاں پہ لیکن ایک دو چیزیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں, 2-4 چیزیں وہ آپ کریے کہ میں آپ اس یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں, یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ میری ابھی گنڈا پور صاحب کے ساتھ 2 دن پہلے انٹرویو ہوا, میں نے اسے بات پوچھی کہ بہت سارے نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے. انہوں نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ جو لوگ پارٹی کی پالیسی سے باہر جا کے ایسی کوئی ٹویٹ کریں گے, ایسے معاملات کریں گے, وہ پھر اپنے ذمہ دار خود ہوں گے. جی اب بتائیں. کاظمی صاحب میرے خیال سے کچھ لوگ تو عمران خان کے ٹویٹ کو بھی جس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے چلائی ہے یہ وہی والے. ہم عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ہے, وہ جو بھی بیانیہ پیش کرے گا اس کا بوجھ ہم برداشت کریں گے. ہم کسی لالچ میں عمران خان کے ساتھ نہیں جڑے, نہ ہمیں کسی وزارت کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کسی ایم این اے کی کرسی کی ضرورت ہے. نہیں جی, میں صدام بھائی آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن ایک میں بات بتا دوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ پالیسی تو بتا دے. پالیسی کیا ہے کہ ایک بندہ تمہارے گھر میں گھس رہے, تمہاری ماں بہن کو گالی دے رہے اور تم اس کو کہہ رہے کہ ماشاءاللہ شاباش شاباش تم نے اچھا کام کیا, یہ پالیسی اپنا ہے؟ پالیسی ہے کہ ایک بندہ مجھے رات کے 3 بجے اٹھا لیتا ہے, میں اس کو شاباش دے دوں, اس کو میں چور ڈاکو ڈکیت نہ کہوں. پالیسی یہ ہے کہ مریم نواز پولیس کی وردی پہنے, میں اس کو کہے کہ یہ شہزادی ہے. پالیسی یہ ہے کہ میں عطا ترڑ کو 10 توپوں کی سلامی کروں. پالیسی یہ ہے کہ میرے یہ صدام ترین سامنے بیٹھا ہے, پارم 47 کا مارا ہوا ہے وہ شخص ہے. پالیسی یہ ہے کہ اس کے سیٹ پہ کوئی اور بیٹھ کے میں اس کو شاباش دے دوں. یہ پالیسی ہے. پالیسی یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے میں آپ کو گالی نہیں دے رہا, آپ ہماری فوج ہے. یہ علی ضیاء بیٹھا ہوا ہے, یہ ہر قبرستان میں گیا ہوا ہے, ہمارے فوجی شہیدوں کے قبرستانوں میں. میں بھی اس گھر سے تعلق رکھتا ہوں. میرے آج سے 23 نومبر کو میرے 2 پوپی کے بیٹے اس دہشت گردی کے ضد میں آئے تھے, شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, ہم بھی کوئی گھر سے نہیں, میرے دادا خود فوجی ہے. شہداء کی عزت نہیں, صرف میں ایک بات بتاؤ, ہم فوج کے خلاف نہیں ہے, یہ تاثر غلط ہے. ہم سسٹم کے خلاف ہے, ہم رول آف لا کے لیے لڑ رہے ہیں. خان رول آف لا کی بات کرتا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. جب آپ کے ملک میں رول آف لا ہوتا ہے تو آپ کے ملک میں انویسٹر آئے گا, روزگار آئے گا, منشیات فروشی ختم ہوگی, لوگ خوش ہوں گے. جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا تو پھر یا اجرتی قاتل بنیں گے یا وقار بنیں گے. یا اب مجھے یہ بتائے کہ ایک پارلیمنٹ جو جالساز پارلیمنٹ ہے وہ قانون پاس کر رہا ہے کہ اغواکاری قانونی طور پہ ٹھیک ہے. اور بھائی جب میں اغواکاری ٹھیک ہے نا تو پھر اس ملک میں ہے کیا؟ پھر تو ہر کوئی کالے شیشے کا ڈالا پکا رکھ لے, اور آپ کسی کو دل چاہتا ہے تو اس کو اغوا کر لے, کوئی بلوچستان لے جائے, کوئی وزیرستان لے جائے. لیکن اگر پالیسی ہمیں واضح کرے کہ وہ خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائے, خان کو بند کوٹری میں بند کیا ہوا ہے تو میں اس کو شاباش دے دوں, میں ان سے سوال نہ کروں. ہم تو گالیاں نہیں دے رہے, ہم تو سوال کرے کہ بھائی آپ ہمارے محافظ ہے, تو اگر ہمارے محافظ ہے تو ہمارے محافظ بنے. آپ ہمارے بڑے, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائے کہ مشرف سے ظالم جرنیل کوئی نہیں آتے جس نے وزیرستان کو تار کیا, جس نے بلوچستان سوات مالاکنڈ کو تار کیا, لیکن وہ پھر بھی چوروں کے ساتھ نہیں کڑا تھا. اگر ہمارا تو اختلاف ہے کہ بھائی آپ نیوٹرل رہے, آپ خود کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم نے تو نہیں کہا تھا, آپ خود نیوٹرل کہہ رہے تھے. ہمارے بڑے نہیں ہیں, یہ زبردستی بڑے بنے بیٹھے ہیں. کسی بھی جمہوری ملک میں چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے, وزیر اعظم کے ساتھ وزیر دفاع ہوتا ہے, وزیر دفاع کے انڈر سیکرٹری دفاع ہوتا ہے, ان کا آرمی چیف سیکرٹری دفاع کے انڈر آتا ہے. تو آپ نے ہمیں ہماری سیکورٹی پہ فوکس کرنا ہے. آپ کے پولیٹکس میں انوالو ہونے کی وجہ سے اس ملک میں 75 سال جو سیکورٹی کلپس ہوئے, جس کی وجہ سے اس ملک میں لاکھوں نوجوان شہید ہوئے, جس کی وجہ سے اس ملک کے تمام معاملات جس سمت میں جانے چاہیے تھے اس سمت کے بجائے کسی اور سمت جا رہے ہیں. تو آپ جس کام کے لیے رکھا گیا ہے, آپ کو آئین میں جس چیز کے لیے مینشن کیا گیا ہے, عمران خان تو آپ کو آئین کی حفاظت کرنے کے, یعنی آئین کے مطابق جو آپ کا کام بنتا ہے وہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. عمران خان تو یہ نہیں کہتا ہے کہ میں ادارے کے خلاف ہوں.
دوسرا ہم ادارے کے خلاف نہیں ہے، ادارے میں بیٹھا کوئی بھی طاقتور شخص ہو جو ادارے کے نام پہ ہمارے ملک میں کوئی بھی لاقانونیت کام کرے گا، ہم اس کے خلاف تھے، ہیں اور رہیں گے. بالکل. علی بھائی موونگ فارورڈ یہ تو تحریک انصاف کی جو آنے والی لیڈرشپ مجھے نظر آ رہی ہے ان دو نوجوانوں میں جو میں ان کی باتیں سن رہا ہوں، میں تو آپ کو بتا روزانہ انٹرویو کرتا ہوں، یہ جس طرح ماشاءاللہ ان کی تو مطلب اکانومی سے لے کے ہر چیز تک جس طرح دسترس نظر آ رہی ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں بڑی لیڈرشپ تیار ہو رہی ہے تحریک انصاف کی. یہ خطرہ بن جائے گا ان کو، ان کے شو کاز نوٹسز ہوں گے ہی ہوں گے اس پروگرام کے بعد، میری ذمہ داری نہیں، میں مذاق کر رہا ہوں. علی بھائی یہ بتائیں آپ کو موونگ فارورڈ صرف ابھی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، سبھی مجھے پھر میرے ذہن سے بات نکل جائے گی. میں ایک بات بتاؤں، یہ ساروں کو میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ کہہ رہے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، میں کہ آخر جو راستہ ہے وہ احتجاج ہے. آپ لوگوں نے روڈوں پہ نکلنا ہے تو خدا را غیرت، اگر 2 دن بات کرنا ہے تو 2 دن پہلے کرو. وہ جو جیل میں بیٹھا شہزادہ انسان ہے جس کے نام پہ آج آپ کو کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی اپوزیشن لیڈر، کوئی چیئرمین بنے ہو تو خدا کا خوف کرو، اس کے لیے نکلو، ورنہ کبھی نہ یہ قوم معاف کرے گی آپ کو، نہ ہم معاف کریں گے. قسم خدا کی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، اگر خان کو کچھ ہوا ہم نواز شریف سے نہیں پوچھیں گے، نہ شہباز شریف سے پوچھیں گے. سب سے پہلے یہ بیرسٹر گور کے گریبان میں ہاتھ جائے گا، اس کے بعد عمر ایوب کے گریبان میں ہاتھ جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور سے پوچھیں گے. کس دن کے یہ ویٹ کر رہے ہیں؟ نہیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، ایسا نہیں ہوگا، اس سے پہلے معاملات ٹھیک ہوں گے. علی موونگ فارورڈ کیا حالات کیسے ٹھیک ہوں گے یہ دیکھ لیں آپ، حالات تو آپ کے سامنے. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے سارا کچھ دیکھنے کے بعد؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات ٹھیک کرنے کا، یہ آخری سوال کرتے ہیں اس پہ، یہ بتائیں کہ اب حالات کس طرح ٹھیک ہوں گے، ساری چیزیں کس طرح بہتر ہوں گی، اسٹیبلشمنٹ اداروں کے درمیان جڑنا، کیونکہ دیکھیں کسی صورت میں بھی محاذ آرائی سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ ادارے بھی پاکستان کے اپنے ہیں، لوگ بھی اپنے ہیں، اس محاذ آرائی سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. تو اگر یہ جڑیں گے، معاملات بہتر ہوں گے، مینڈیٹ تسلیم کریں گے تو سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کیسے ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی سر دیکھیں یہ بڑا اہم اور کمپلیکیٹڈ کوسچن ہے. پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ میں ایک مختصر سی ڈاکومنٹری تھی، 3 منٹ کا وہ کلپ تھا، اور اس میں عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا. ہوا یہ تھا کہ ایک ملک 2 لخت ہو گیا تھا ایک جرنیل کے غیر قانونی اقتدار پہ قابض اور اپنی اقتدار کو برقرار رکھنے کی لالچ میں، اور اس کے حواریوں کے ساتھ مل کر کے ملک کو توڑ دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک چیف جسٹس اور 2 معزز جج صاحبان اور ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے ایک رپورٹ تیار کی 300 سے زیادہ گواہوں کے بیانات لینے کے بعد، اور پھر انہوں نے اس رپورٹ میں لکھا کہ اس سانحے کے اصل ذمہ دار کون تھے. باقاعدہ وہاں پر بہت سارے نام دیے گئے ہیں، ان میں وہ نام بھی شامل ہیں جو زخمی جوانوں کو چھوڑ کر کے ہیلی کاپٹر میں برما نکل گئے تھے، بھاگ گئے تھے، وہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے 500 گاؤں بھارتی فوجیوں کے حوالے کر دیے بغیر مزاحمت کیے ہوئے، بغیر لڑے ہوئے، وہ لوگ بھی شامل ہیں. اس کے اندر وہ بھی بریگیڈیئر شامل ہیں جن کے سیالکوٹ کے سیکٹر کی ذمہ داریاں تھیں دفاع کی، اور بغیر لڑے مزاحمت کیے کیمپوں کے اندر زخمی فوجیوں کو چھوڑ کر وہ بھاگ گئے. تو عدالت اس کمیشن نے یہ درخواست کی تھی حکومت سے کہ ان لوگوں کے کورٹ مارشل کیے جائیں، ان لوگوں کے اندر کھلی عدالت کے اندر مقدمہ چلایا جائے. اس رپورٹ کو مخفی رکھا گیا، چھپایا گیا، اور آج جب وہ مشرف دور کے اندر رپورٹ باہر آئی تو عمران خان صاحب نے صرف اتنا کہا کہ پاکستانیوں کو وہ رپورٹ پڑھ لینی چاہیے. تو یہ جناب حکومت سرکار اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر رہی ہے صرف اس جرم میں کہ یہ لوگوں کو کیوں بول رہا ہے کہ آپ کو حالات کی آگاہی ہونی چاہیے. میں نے اس دن ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ جو چھوٹا تو سا حل بتائیں نا علی، یہ تو سارے بتائیں، یہ تو فیکٹس جو ہو رہے ہیں وہ سب پتہ ہے، اب بتائیں حل آپ کے. میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. میرے نزدیک اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ سوال تو میرے نزدیک اس کا حل یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو بیماری کا پتہ ہونا چاہیے ڈائگنوز کرنے سے پہلے کہ آپ کی بیماری کیا ہے. کتابوں کے اندر، لائبریریوں کے اندر یہ پڑھی ہوئی تھی کمیشن رپورٹ، اور اس کے اوپر کتابیں چھپی ہوئی تھیں، لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا، ان کے اوپر دھول جمی ہوتی تھی. عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کا وہ واحد لیڈر ہے کہ جس کی بات کو، جس کے پیغام کو پاکستان کے ہر کچے پکے گھر کے اندر سنا جاتا ہے. آج ہمارے پاکستان کے ہر گھر کے اندر یہ بات پہنچ چکی ہے کہ ملک 2 لخت کیسے ہوا. اقتدار کا ناجائز فائدہ، قانون اور آئین شکنی کرنے والی طاقتیں جب اقتدار کے اوپر قبضہ کرتی ہیں آ کر تو ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کی وجہ سے آج پورے پاکستان کو یہ پتا چل چکا ہے کہ ہماری اصل بیماری کیا ہے. رول آف لا اس ملک کا سب سے پہلا مسئلہ ہے. تو اب اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، عوام کے طور پہ لوگوں کے اندر سے ایک آواز اٹھی ہے، ایک کوشش ہے. باقی رہی بات آپ کا مختصر سوال کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کیسے طے ہوں گے، تو ہمیں روزانہ آئے روز سپریم کورٹ کے جج کی طرف سے چیزیں نظر آتی ہیں، سٹریم لائیو نہیں ہونے دیتے.
آپ دیکھیں فیصلہ محفوظ کیا ہوا کل کا، انہوں نے محفوظ فیصلہ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا، نہیں سنا سکے، عمران خان کو عدالت کے اندر کھڑے ہو کر کے گالیاں دی جا رہی ہیں، تو ہم کیا سمجھیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ حالات بہتری کی طرف ایک ہی صورت میں مجھے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ عوام کا جینون مینڈیٹ لیا ہے، آپ نے 3.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیا ہے، آپ سب سے بڑی اسٹیٹ پاور ہے پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کی 90% عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ جرت کریں اس عوام کو اپنے ساتھ ملائیں اور احتجاج کے ذریعے اپنا یہ حق منوائیں ان طاقتوروں سے، یہ جو گھسپیٹی اقتدار کے اوپر 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ باور کروائیں کہ آپ کی طاقت کمزور ہے، آپ کی طاقت چور رستے سے بنائی گئی ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، پاکستان ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ان کو منوائیں آپ اور عوام کی طاقت کے ذریعے ان کو پیچھے ہٹنے کو مجبور کریں، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ خود اس چیز سے پیچھے ہٹیں گے۔ اگر عمران خان کو اقتدار میں دیکھنا ہی ان کی مرضی ہوتی تو 31 سال کی سزا نہ لگاتے ان کو، عمران خان کو وہ اقتدار میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتے، شاید آپ کے پاس یہی ایک حل باقی ہے کہ آپ احتجاج کے ذریعے اس بات کو منوائیں ان سے۔ بالکل ٹھیک، آپ نے کہا جب ساری سر نظر آئیں گے ہر طرف تو پھر شاید آدمی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں، اگر دونوں سے آپ سے صدام آپ یہ بتائیں سوشل میڈیا بند کرنے جا رہے ہیں، اگر سوشل میڈیا بند ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کی تھوڑی بہت آواز ہے یہ بھی بند ہو جائے گی، اس پہ کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد مجھے اجازت چاہیے ہوگی۔ جی میں حل کی طرف صرف حل کی بات کر لوں، اس ملک کے نظام کو تیزاب سے واش کیا جائے، مزاحمت کر کے انقلاب کے ذریعے تبدیل کیا جائے، وگرنہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ کینسر ہے، کینسر کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، وہ جگہ کاٹنی پڑتی ہے۔ جب تک نظام الدین کو ادھر سے نہیں نکالیں گے نا تب تک آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا ہے۔ دوسرا رہ گیا سوشل میڈیا، اس ملک میں ویسے کون سے بنیادی رائٹس جو ہے انہوں نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں؟ آپ کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں، آپ آرٹیکل 19 کے تحت اپنے حقوق کے لیے بول نہیں سکتے، آپ پاکستان کے قوانین کے مطابق کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا لے کے آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک سوشل میڈیا یہ بھی بند کر دیں۔ ان کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا بند کرنے کے بعد ہم مایوس ہو جائیں گے؟ آپ نے ہمارے ورکرز کو قتل کیا، ہم مایوس نہیں ہوئے۔ آپ نے ہمارے ماؤں بہنوں کو ذلیل کیا، ہم مایوس نہیں ہوئے۔ آپ نے ہمارے چادر چار دیواری کو پامال کیا، ہم مایوس نہیں ہوئے۔ آپ نے ہمارے لیڈر کے اوپر فائرنگ کی، ہم مایوس نہیں ہوئے۔ آپ نے 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، ہم مایوس نہیں ہوئے۔ آپ آج بھی عمران خان کو زبردستی غلط مقدمات میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ یہ 1 اربہ اور بھی استعمال کر لیں اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے، جس سے آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے خلاف جو تحریک بن رہی ہے یا ہمارے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہے وہ ختم ہوں گی۔ تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی جب تک اس ملک میں اصل تبدیلی نہیں آئے گی۔ تب تک صدام نہیں ہوگا تو کل کوئی اور ہوگا۔ جس طرح ماضی میں آپ چلے جائیں، عثمان کاکڑ کی آپ کے پاس مثال ہوگی، اس طرح آپ اپنے ملک کی تاریخ کو دیکھ لیں تو کوئی بھی انقلابی ختم نہیں ہوتا ہے، نہ نظریہ ختم ہوتا ہے۔ انسان کو آپ ختم کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کو ختم کر سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ جدوجہد جاری رہے گی۔ تحریک انصاف کو میرے خیال میں لیڈرشپ مل گئی ہے اور بہت تگڑی لیڈرشپ ملی ہے، اور یہی اس طرح ہی لیڈر آپ کو پتہ ہے کرائسس میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ میں تو آپ لوگوں کی باتیں سن کے نا بڑا حیران ہو رہا ہوں، آپ کو سچ بتاؤں، اور خوشی بھی ہو رہی ہے، اچھی بات ہے آپ لوگ جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو اتنے کلوزلی سمجھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر اس کو بہرحال ٹون ڈاؤن کریں اور تھوڑی سی اپنے لچک لانے کی کوشش کریں تو شاید کچھ معاملات بہتر ہیں، لیکن آپ کی باتیں ساری درست ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، سبھی بھائی آخری 1 منٹ ہے آپ کے پاس، سلام۔ آخری منٹ میں بولنا چاہتا ہوں، اور عمران خان واحد انسان ہے جو کھڑا ہو گیا، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو مرضی کرے نہ عمران خان کو ختم کر سکتا ہے، سوشل میڈیا بند کرے، گھر بند کرے، بجلی بند کرے، پانی بند کرے، لیکن اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ قوم سے معافی مانگے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے اوپر باہر کا پریشر تھا، ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم آپ کے محافظ ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ آج بات اس چیز پہ پہنچ گئی کہ آج یہ خان کو جیل میں کہہ رہے کہ صرف اتنا کرے کہ معافی مانگے تاکہ قوم کے سامنے ہمارے جو تھوڑا بہت عزت ہے وہ بڑھ جائے۔ اگر بات یہاں پہ پہنچنی تھی اور کسرے تک پہنچنی تھی، پچھلے 1.5 سال سے ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کر کیا رہے اور کس سے مشورے کر رہے۔ اب جو رؤف حسن پہ حملہ ہوا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو کسرے سے مشورہ کر رہے تھے، اس لیے ملک کا ستیہ ناش کیا، لیکن یہ ملک کا حل نہیں ہے۔ انشاءاللہ عمران خان آئے گا اور 2/3 اکثریت سے آئے گا، عمران خان وزیر اعظم بنے گا، اور اس ملک کی جو فوجی ہے وہ انشاءاللہ بارڈر پہ جائیں گے۔ ان کا کام بارڈر پہ، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کے محلوں میں رہو، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ لاہور کے DHA میں رہو، اس کا کام ہے پہاڑوں میں رہو اور پہاڑوں میں اپنا کام کرو۔ شکریہ عامر بھائی، آپ کا، صدام ترین آپ کا اور علی زئی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔